چنانچہ امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوتے، نماز سے باہر ہوتے، نماز سے نکل جاتے، تو آپ 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے، پھر یہ دعا فرماتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی سلام ہے، سلامتی دینے والا ہے، اور ساری سلامتیاں تیری ہی جناب سے ہے، تیری ہی بارگاہ سے ہے، اور تو انتہائی برکت والا ہے، اور تیری ذات بڑی جلال اور اکرام والی ہے۔ یہ اس دعا کا مطلب ہے۔ راوی حدیث امام اودائی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ استغفار کرتے تھے آقا علیہ السلام 3 مرتبہ، تو وہ کلمات کیا ہوتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی جب بھی آپ نماز فرض سے فارغ ہو جائیں تو 3 مرتبہ کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیں۔ معنی کی طرف ذہن بھی ہو کہ استغفر اللہ صرف بولا جانے والا کلمہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں، اور استغفار کی جو برکتیں قرآن میں، جو برکتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ بندے کو کیا ہے وہ نصیب ہوگی، بندے کو وہ نصیب ہوگی۔ وہ مستقل ایک عنوان ہے کہ استغفار کی برکتیں کیا ہیں، بس اوقات مختلف عناوین میں اور مختلف بیانات کے ضمن میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا معمول کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کان اذا فرغ من الصلاۃ وسلم، جب آپ نماز مکمل کر لیتے اور سلام پھرتے تو قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کا مطلب یعنی چہاروں کلمہ ہم کو جو یاد دلایا جاتا ہے، پہلے سے جو معمول تھا ہمارے بزرگوں میں بڑوں میں کہ 5 کلمے یاد دلائے جاتے ہیں، ان میں ہر کلمہ اپنی جگہ ہے نا بڑی برکتوں کا ہے، اور مختلف اوقات میں اس کو پڑھنے کا ہے۔ 5 کلمے اسی لیے یاد دلائے جاتے ہیں، سوتے وقت پڑھنا ہے، الگ الگ اوقات میں اس کے اب الگ الگ اوقات ہیں، تو ان میں سے ایک چوتھا کلمہ ہے جس کو کلمہ توحید کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد یہ دعا بھی آقا علیہ السلام پڑھ لیا کرتے اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، یعنی جسے تو انعام دینا چاہے، جس پر تو نوازش کرنا چاہے، یہ ایک مومن کا بنیادی عقیدہ ہے کہ جسے اللہ عنایتیں کرنا چاہے کوئی اس کے لیے چاہ کر بھی کیا ہے اس نعمت سے اس کو روک نہیں سکتا۔ لا مانع لما اعطیت اور ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو محروم کر دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ انتہائی توحید اور عبودیت پر دلالت کرنے والے انتہائی عظیم ترین کلمات ہیں، انتہائی اعلیٰ کلمات، ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے والے، کہ بندہ جب جب نماز پڑھے ان کلمات کو پڑھے اور اس کے معنی اگر اس کے ذہن میں رہے تو اسے اچھی طرح سے احساس ہو جائے گا کہ اس کی زندگی پر اس کے رب کے سوا کسی کا اثر نہیں ہے، اس کی حیات پر اس کے رب کے سوا کسی کا اثر نہیں ہے، اس کے معاملات پر اس کے رب کے سوا کسی کا اثر نہیں ہے۔ انسان اسباب سے متاثر ہونا چھوڑ کر جو مسبب الاسباب ہے اس ذات کی طرف کیا ہے رجوع ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام یہ فرماتے تھے، اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے اللہ جس کو رحمتوں سے نوازنا چاہے تو کائنات ساری مل کر بھی روک نہیں سکتی، اور اللہ جسے عذاب دینا چاہے اور اپنی نعمتوں سے محروم کرنا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اسے اس عذاب سے بچا نہیں سکتی، اسے کچھ بھی دلا نہیں سکتی۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی بھی ذی شرف کو، اعلیٰ نسب والے کو تیری بارگاہ سے جڑے بغیر کوئی شرف حاصل نہیں ہو سکتا، کوئی شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اذکار ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، یعنی استغفر اللہ
استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھنا، پھر اسی طرح چوتھا کلمہ پڑھنا، اور یہ اللہم انت السلام کی دعا پڑھنا، کبھی اللہم لا مانع لما اعطیت کی دعا پڑھنا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان یقول دبر کل صلاۃ حین یسلم، حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے ہر نماز کے بعد جب سلام پھیر لیتے تو یہ کلمات پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے کہ یہی کلمات آقا علیہ السلام فرض نمازوں کے بعد پڑھتے، تو اس کو سب کو ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، الگ الگ بھی کبھی یہ کلمات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 وقال تمام المئہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، اور 33 مرتبہ تحمید پڑھے، اللہ کی حمد کرے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور اس کے بعد 33 مرتبہ تکبیر کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آخر میں 33 کتنے ہوئے؟ یہ 99 ہو گئے۔ 100 کی تعداد پوری کرنے کے لیے ایک مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس کی برکت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ کہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ پاک اس ذکر کی برکت سے اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، نماز خود پہلے وضو کر رہے ہیں وہ بھی گناہوں کے لیے کفارہ ہے، پھر نماز پڑھ رہے ہیں اس سے بھی آپ گناہ دھل جا رہے ہیں، پھر یہ ذکر ہے، تو بندہ ایک دم سے کیا ہے اس کا ظاہر اور باطن جو ہے گناہوں کی نحوست سے پاک ہو جاتا ہے۔ کیوں فرض کی گئی نماز؟ اسی لیے فرض کی گئی کیونکہ اس کے ذریعے کیا ہے بندہ ہر قسم کی نجاستوں سے، ہر قسم کی ناپاکیوں سے، ہر قسم کی نحوستوں سے اور ہر قسم کی دکھائی نہ دینے والی کلفتوں سے کیا ہے بندہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے گھرا ہوا تھا، ان اذکار سے، ان اعمال سے کیا ہے اس سے باہر نکل جاتا ہے، ان اعمال سے اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ خصوصی عمل ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا، اور اسی طرح کیا ہے 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کو 34 مرتبہ بھی آیا بعض روایتوں میں۔ آپ چوتھا کلمہ پڑھے بغیر بھی کیا ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، اس طرح بھی روایت، اس کی بھی یہی برکت ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ دعائیں بھی آقا علیہ السلام کیا ہے نمازوں کے بعد کیا کرتے تھے، جیسا کہ ابو داؤد بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور ایک خاص چیز ہے جس کو امام نسائی، یہ بھی سیاہ ستہ کے امام ہیں، اہل سنت میں جو 6 مشہور و معروف کتابیں ہیں حدیث پاک کی، ان میں سے ایک امام نسائی کی کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں سند صحیح کے ساتھ روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پڑھنے کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ اپنے فضل سے جنت میں اسے داخلے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی سوائے موت کے، یعنی اس کا مرنا ایک باقی ہے، جیسے ہی مرے گا جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے گی، جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ یہ برکت کئی کی ہے، جب آپ کوئی بھی فرض نماز پڑھیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، فرض نماز پڑھیں تو اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، تو آیت الکرسی پڑھنے کی جو ساری برکتیں ہیں، نیکیاں ہیں، وہ ملنے کے علاوہ نمازوں کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، آپ دیکھے ہوں گے کہ بزرگوں کو اکثر کیا ہے وہ نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اہل علم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، وہ یہی پڑھتے ہیں۔ تو کیوں؟ اس کی برکت کیا ہے؟ اس کی برکت سے کیا ہے بندہ
بہت سی برکتیں حاصل کرتا ہے۔ ابھی یہ حدیث پاک دیکھیں، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آیت الکرسی پڑھو تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اس پڑھنے والے کو جنت میں جانے سے صرف ایک چیز روکنے والی ہے، یعنی ایک چیز روک رہی ہے اسے، اگر وہ چیز نہیں ہوتی تو بس پڑھتے ہی جنت میں چلا جاتا، اگر وہ چیز نہیں ہوتی تو جیسے ہی وہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا جنتوں میں پہنچ جاتا، یہ مطلب ہے اس حدیث پاک۔ مگر اگر نہیں پہنچ رہا ہے، ضرور پہنچے گا وہ، مگر نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دنیاوی زندگی ہے، یعنی ابھی اس کے مقدر میں جینا ہے، ابھی موت نہیں آئی ہے، اسی لیے کیا ہے وہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، جنت میں جانا تو اس کے لیے طے ہو چکا اس کی برکت سے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے کیا ہے ہمارا اس پڑھنے کو قبول کر لیا تو جنت میں جانا تو طے ہے، صرف مرنا باقی ہے۔ تو اب موت کو دیکھیں کیا ہے، انسان کی موت کب آتی ہے، کس حالت میں آتی ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا، کیا غفلتوں میں آتی ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی مرنے سے پہلے ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، موقع بھی نہیں ملتا۔ لیکن ان نبوی اعمال میں ہمارے لیے ضمانت ہے، ہمارے لیے گارنٹی ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ گارنٹی ہے۔ آقا نے کفالت لی ہے، ہماری اس بات کی کفالت لی ہے کہ جو میرے ان معمولات پر عمل کرے گا وہ سب سے پہلے تو ایمان کی حالت میں مرے گا، ایمان کی حالت میں مرے گا، کیونکہ جہاں جہاں جنت میں داخلے کی بشارت ہے وہاں پر یہ مقدر ہے یہ بات کہ جنت میں کوئی کافر نہیں جا سکتا، بے ایمان جنت میں نہیں جا سکتا، رائے کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان کے اثرات ہیں تو وہی جہنم سے نکل کر جنت میں جاتا ہے۔ ایمان کے بغیر جنت میں جانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ تو جب بشارت آپ کو مل رہی ہے کہ جنت میں یہ کرنے والا پہنچے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان پر اس کی موت ہوگی، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ ایک تو یہ، اور دوسری اس حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے احادیث صحیحہ سے، کثیرہ سے، مشہورہ سے، کثرت سے احادیث آئے ہیں، ان سے یہ بات واضح ہے کہ مرتے ہی انسان جنت میں نہیں جاتا، مرتے ہی انسان جنت میں نہیں جاتا، کیونکہ اس عالم کے بعد اور ایک عالم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے، اس دنیا کے پیچھے ایک برزخ ہے، ایک مقام ہے، ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، جہاں وہ قیامت کے دن تک رکھے جائیں گے۔ وہ عالم برزخ خبر کی دنیا ہے، وہ عالم برزخ خبر کی دنیا ہے، یعنی برزخ کا معنی ہے آڑ، پردہ، پردے والی دنیا ہے۔ اس دنیا کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی الا یہ کہ اللہ اپنے نبی کو معلوم کرائے، نبی کے ذریعے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں اتنی ہی معلوم ہے۔ پوری کیفیت اگر معلوم کرنی ہے تو وہاں جا کر ہی معلوم کی جا سکتی، یعنی اس کے لیے مرنا پڑے گا، مرنے سے پہلے اس کی ساری کیفیتیں، سارے کوائف کیا ہے انسان کو نہیں کھلیں گے، تو اسی لیے اس کو برزخ کہا گیا۔ تو انسان مرتے ہی جنت میں نہیں جاتا، اور حدیث یہ بتا رہی ہے کہ آیت الکرسی اگر ہر فرض نماز کے بعد وہ پڑھتا ہے تو اسے صرف جنت میں جانے سے روکنے والی موت ہے۔ تو کیا یہ بندہ حساب و کتاب سے پہلے جنت میں پہنچ جائے گا؟ نہیں، قبر میں رہے گا، عالم برزخ میں رہے گا۔ لیکن قبر کے بارے میں اللہ کے وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ قبر کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من النار فرمایا۔ قبر جو ہے یا تو جنت کا باغیچہ ہوگی، جنت کے باغیچوں میں سے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنے گی، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گی، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گی۔ مرنے کے بعد قیامت کب آنے والی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس قیامت کے آنے تک مرنے والا کہاں رہتا ہے؟ قبر کی دنیا میں رہتا ہے، اور وہ قبر کی دنیا آقا فرماتے ہیں اس کی دونوں میں سے کوئی ایک حالت ہے، یا تو وہ قبر کی دنیا بالکل جنت کا باغ بن جائے گی، یعنی گویا جنت کا ایک ٹکڑا اس کو بنا دیا جائے گا، جنت کا ایک ٹکڑا اس کو بنا دیا جائے گا، یا جہنم کا گڑھا ہوگا، بس عذاب ہی عذاب صاحب قبر کے لیے، عذاب ہی عذاب، جہنم کا گڑھا۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں بشارت دے رہی ہے کہ خاتمہ اس کے پڑھنے والے کا ایمان پر ہوگا، اور حساب و کتاب کے بعد جب جنتوں میں داخلہ ہوگا تو ضرور اس کا جنت میں داخلہ ہوگا اللہ کے فضل سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے درمیان جو قبر کی زندگی یہ گزارے گا وہ بھی جنتی زندگی ہوگی، یعنی اس کی خبر جہنم کا گڑھا نہیں بنے گی، بلکہ اللہ کے کرم سے ان آیات قرآنیہ کے معمول کے ساتھ آقا کی سنت کے طور پر کیا ہے پڑھنے کے صدقے میں اللہ پاک اس کی قبر کو بھی کیا ہے جنت کا نمونہ بنا دے گا۔ اب آپ دیکھیں جس چیز سے لے کر ہم پریشان ہیں، تو آقا نے صرف
امتحان کے سوالات نہیں بتائے، اس سے نجات پا کر کیا ہے کامیاب ہونے کے طریقے بھی بتا دیے۔ فرمایا سوالات یہ ہیں، عذابات قبر یہ ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، اس سے نجات کا طریقہ یہ ہے، نماز پڑھو، ہر نماز کے بعد کیا ہے آیت الکرسی پڑھو۔ تو یہ ہر نماز ہر فرض نماز کے بعد کے معمولات میں سے کیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا 3 مرتبہ، اور اس کے بعد کیا ہے کلمہ توحید 4 کلمہ پڑھنا، اور اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے 1 مرتبہ پھر 4 کلمہ پڑھ لینا، اور اس کے بعد کیا ہے آیت الکرسی پڑھنا، اس کے بعد کیا ہے آیت الکرسی پڑھنا۔ یہ معمولات رسالت سے ہے، اور اس کی برکتیں کیا ہے اس طرح کی برکتیں۔ اور اسی طرح امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں سنن ابی داؤد میں، یہ بھی سیاہ ستہ کی روایت کتاب ہے اور امام سیاہ ستہ کے ہیں، سند صحیح کے ساتھ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے فرمایا قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، کس بات کا حکم دیا؟ اقرأ بالمعوذات دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد کیا ہے میں معوذات کو پڑھوں، معوذات کو پڑھوں۔ قرآن کی چند صورتیں ہیں جس کو معوذات کہا جاتا ہے۔ معوذات کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں پناہ لینے کے کلمات، اللہ کی بارگاہ میں پناہ لینے کے کلمات۔ عام طور پہ اس کا اطلاق سورہ فلق سورہ ناس پہ ہوتا ہے، مگر جب جمع استعمال کیا جاتا ہے تو محدثین 3 صورتوں پر اس کا اطلاق کرتے ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ اسی لیے علامہ عینی شرح بخاری میں فرماتے ہیں آیت الکرسی پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا، سورہ فلق پڑھنا، سورہ ناس پڑھنا، یہ ہر فرض نماز کے معمولات میں سے۔ اگر گنجائش ہے فرض نماز کے بعد ہمارے لیے اتنی ضروری کوئی چیز نہیں ہے، کوئی پریشانی، کوئی ضروری بشری تقاضا نہیں ہے انسان کا، کبھی ہوتا ہے انسان کا نماز پڑھ لیا اچانک اس کو کیا ہے حاجت پیش آئی تو وہ جا سکتا ہے، کیونکہ شریعت میں طاقت سے بڑھ کر کسی چیز کا حکم نہیں ہے، طاقت سے بڑھ کر، اسی لیے کیا ہے ضرورت پیش آئی جا سکتا ہے، یا کوئی اہم جگہ جانا ہے ضروری ہے اس کا جلدی جانا تو بالکل جا سکتا ہے، لیکن اگر گنجائش ہے وقت میں کچھ دیر وہ بیٹھ سکتا ہے نماز کے بعد، اور بیٹھ کر کیا ہے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، تو ان معمولات کو پابندی سے کرنا چاہیے، ان معمولات کو پابندی سے کرنا چاہیے۔ استغفار اور تسبیح فاطمہ بول دیتے ہیں اس کو 33 مرتبہ، کیونکہ اللہ کے وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اس کی وصیت فرمائی تھی کہ سونے سے پہلے بھی اس کو پڑھنے کا حکم فرمایا تھا آپ، اور اس کی برکت یہ ہے کہ جو بندہ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کو نماز کے بعد جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں نا اس کو پڑھ لیتا ہے تو اس کی برکت سے ہے نا کتنا بھی وہ تھکا کیوں نہ ہو، جب وہ نیند کر کے اٹھتا ہے تو اللہ پاک اس کے جسم سے کیا ہے تھکان کو دور کر دیتا ہے، تھکان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جیسے عام حالات میں ہوتی ہے ان کلمات کی برکت سے، کیونکہ اللہ کے وسلم نے اسی منہج میں، اسی ماحول میں، اسی پس منظر میں کیا ہے وصیت فرمائی تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ سے کہا گیا تھا کہ آپ کام کر کے تھک جاتی ہیں، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، مال غنیمت میں بہت سی باندیاں آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مانگ لیں، اللہ کے رسول ایک باندی دے دیں گے آپ کو تاکہ وہ آپ کی خدمت کر سکے۔ تو یہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس سے بھی بہتر چیز نہ دوں؟ فرمایا باندی سے بھی بہتر چیز نہ دوں؟ بولے یا رسول اللہ ضرور۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم سونے سے پہلے یہ کرو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ کیا ہے پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہے۔ خادمہ نہیں دیے، اور وہ ایسے ماننے والے تھے انہوں نے تقاضا بھی نہیں کیا، بولے اس سے بہتر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، آ کے معمول بنا لیے، ایسا معمول بنا لیے۔ صفین میں انتہائی سخت جنگ ہو رہی تھی حضرت مولا کائنات کی اپنے مخالفین سے، حضرت امیر معاویہ کی فوج سے سخت جنگ ہو رہی تھی، صفین کا مرحلہ بڑا سخت تھا۔ آپ فرماتے ہیں صفین کے موقع پر بھی رات کے وقت میں آپ نے اس وظیفے کو ناگا نہیں کیا، اس وظیفے کو ناگا نہیں کیا، تو اسی لیے اس کو کیا بولتے ہیں تسبیح فاطمہ بولتے ہیں۔ عام بول چال میں تسبیح فاطمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنا ہے، اس کے ساتھ کیا ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیں آپ اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ معمولات بتائیں، ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد تو پڑھنا ہی ہے۔ اگر اس کو تین مرتبہ پڑھ لیں گے تو اور ایک کمال حاصل ہو جائے گا،
فجر کی نماز کے بعد خاص طور پہ اس کو 3 مرتبہ اگر پڑھ لیں، عصر کی نماز کے بعد آپ اس کو تین مرتبہ اس کو پڑھ لیں، کیا سورہ اخلاص کو، سورہ فلق کو، سورہ ناس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، تو ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مستدرک حاکم اور بہت سی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ اور صبح شام کے اذکار کے حوالے سے ہمارے ویڈیو بیانات ہیں، الگ الگ دعاؤں کو کیا ہے الگ الگ اس کے فضائل کے ساتھ بیان کیے گئے، آپ اس کو دیکھیں تاکہ پڑھنے اور سننے میں آپ کو آسانی ہو۔ اور فضیلتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ کیا ہے شوق پیدا ہو، رغبت پیدا ہو، تاکہ انسان کو جب کسی بھی چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک ذوق پیدا ہوتا ہے اس کے لیے، ہاں بھئی یہ کرنا چاہیے، اس کی برکت حاصل کرنی چاہیے، اسی لیے تو اس کو الگ بھی بیان کیا گیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو اگر آپ فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی ہیں اور اس کے بعد ان معوذات کو پڑھ رہے ہیں تو 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس سے اور ایک فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن خبیب سے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ تم کہو قل اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وتصبح 3 مرات، 3 مرتبہ صبح شام کیا ہے ان کو پڑھو، تکفیک من کل شیء، یہ پڑھنا تمہیں ہر چیز سے کفایت کر دے گا، یعنی ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ پڑھ کے تمہیں اب کسی جادوگر کے جادو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی شریر جن کی شرارت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ظالم کے جبر اور ظلم سے کیا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم نے ان کلمات کو پڑھا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے، تو اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو حاضرین محترم اعزانی گرامی، یہ چند معمولات ہیں، اور بھی روایتوں میں ملتا ہے، بس تھوڑے سے تو ہم کریں کم از کم، پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے کیا ہے اس میں اور اضافہ کرتے جائیں۔ تو چند معمولات ہیں ہر نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد ہماری بات ہو رہی تھی، چونکہ یہ کلمات صرف فجر کی نماز کے بعد کے نہیں ہیں بلکہ ہر نماز کے بعد کے ہیں، تو ہر نماز کے بعد کیا ہے ان کو معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اب اس کے بعد فجر کے بعد کا اور ایک کام کیا ہے صاحب؟ فجر کے بعد کا اور ایک کام ہے، میں اسی لیے علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ، عبد القوی المنذری رحمۃ اللہ علیہ، عبدالعظیم بن عبد القوی منذری رحمۃ اللہ علیہ، جو تقریباً 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے اہل سنت کے محدث ہیں، اور آپ نے ترغیب و ترہیب کتاب لکھی ہے، اور جمہور محدثین کے پاس جو روایتیں ان کے اصولوں پر کیا ہے قابل قبول ہیں، وہ ساری روایتیں ترغیبات اور ترہیبات میں جمع آپ نے فرمائی ہے۔ تو اس میں آپ نے مستقل کیا ہے اس سنت کے حوالے سے ایک باب باندھا، اور کئی روایتیں یہاں پر کیا ہے جمع کی ہیں، کئی روایتیں، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کیا ہے اگلی نشست میں اس کو بیان کروں گا۔ صرف اتنا یاد رکھیں آپ، وہ معمولات تو آپ کو کرنے ہی ہیں جو بیان کیے گئے ہر نماز کے بعد، اور اس کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد مزید ایک حکم یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، معمول بھی ہے حکم بھی ہے، وہ یہ کہ اگر ہو سکے گنجائش ہے آپ کے پاس کام نہیں ہے تو باہر جا کے بیکار چیزوں میں ہم الجھنے کی بجائے، دنیاوی معاملات جو غیر ضروری ہیں ان میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی بجائے، جہاں جہاں نماز پڑھ لی ہے وہیں آپ کیا ہے بیٹھے رہیں، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، جتنی دیر ہو سکا تھوڑی دیر صحیح کیا ہے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں کیا ہے ہمیں عطا ہوں گی۔ اور اس پر مستقل کیا ہے احادیث ہیں اس کی فضیلت کے باب میں، پھر ذکر کیا کیا کرنے ہیں، اس میں کیا کیا پڑھنے چاہیے ہمیں، اور اس کی برکتیں کیا ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔